جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ معراج کے سفر پہ جا رہے تھے تو راستے میں انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ کیا یہ جنت سے آ رہی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت تو ابھی بہت دور ہے، یہ خوشبو فرعون کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا کہ مشاطہ فرعون کی خادمہ تھی، وہ خفیہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک روز فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی۔ جب وہ کنگھی اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج ایک عجیب جملہ بولا ہے جو کہ پہلے کبھی نہیں سنا، اور خدا تو صرف میرا باپ فرعون ہی ہے، تو پھر تم نے یہ نام کس کا لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، فرعون خدا نہیں ہے، بلکہ خدا تو صرف وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں ہاں، میرا اور تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ شہزادی کو اس پر بہت غصہ آیا اور اس نے یہ ساری باتیں اپنے باپ کو بتائیں۔ وہ سخت غضبناک ہو گیا اور اسی وقت اسے اپنے دربار میں بلوا لیا اور کہا، کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے کہا کہ خدا صرف میں ہی ہوں، تو اس بات کا اقرار کر۔ لیکن باندی نے کہا، خدا تو صرف اکیلا اللہ تعالیٰ ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے، اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، آخر میں خود اسے بھی اس میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ گرم کی گئی۔ جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کی بڑی بچی کو اس میں ڈال دیا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور پھر دوسری بچی کو بھی اسی طرح آگ میں ڈالا گیا۔ باندی نے فرعون سے کہا کہ ایک میری درخواست ہے، وہ منظور کرو۔ وہ یہ ہے کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ اس نے کہا، کیونکہ تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں، اس لیے یہ درخواست منظور ہے۔ اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دی گئیں اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئی۔ پھر سب سے چھوٹی بچی کی باری آئی جو اس قدر کم عمر تھی کہ ابھی ماں کا دودھ پیتی تھی۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اندھیرا چھا گیا۔ اس کے دل میں معصوم اولاد کی محبت آنے لگی کہ اگر فرعون کو خدا مان لوں گی تو وہ میری بیٹی کو آگ میں نہیں ڈالے گا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس شیرخوار بچی کو زبان دے دی اور اس نے آواز بلند کہا، اماں جان ذرا بھی افسوس نہ کر، میری بہنیں جنت میں ہمارا انتظار کر رہی ہیں اور تو ابھی پلٹنے کا سوچ رہی ہے۔ اماں جان ذرا بھی پس و پیش نہ کر، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ باندی کو صبر آ گیا، اس بچی کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اسی طرح آگ میں جلا کر مار دیا گیا۔ اسی طرح سب نے آگ میں جل کر جان تو دے دی لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، اسی لیے یہ خوشبوئیں مشاطہ کے جنتی محل سے آ رہی ہیں۔